میں اصحاب یمین میں سے ہوں، وہ جو ڈوئرز ہوتے ہیں، جنہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ آئی ڈو سم تھنگ. جیسے ایک سرجن ہوتا ہے، پرابلم اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، سلوشن وہ پیش کرتا ہے. میں قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، چند بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام کی وساطت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کمزوری جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی نہیں ہے، وہ تو ملک سے باہر ہیں. وٹ ایور اٹ از. سو اصل کمزوری جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ کمزوری ہے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کی. اب مجھے یہ گفتگو مکمل کرنے دیجئے، تاکہ میں، اس لیے کہ جس طرح سے ایک پر ہوں میں درد سے یوں، راگ سے جیسے باجا. پر ہوں میں درد سے یوں، راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ میری کیفیت ہے، خاص طور پہ یہ چیز دیکھ کر کہ میرے سپاہیوں کو پاکستان کے پولیس کے سپاہیوں کو، آرمی کے سپاہیوں کو، ان کے اوپر پاکستان کے عوام کو اشتعال دلا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ بم پھینکیں، یہ کریں. یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، آئیے میں بڑی واضح طور پہ اس بات کا اظہار کروں کہ وہ آدمی، جو بھی اس کی ذہنی کیفیت ہے، جو بھی اس کا دماغ ہے، اس کو بھی پاکستان کے ساتھ پیار ہے، لیکن جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، جن کے قبضے میں اس نے اپنی جان دے دی تھی جس دن اس نے یہودی خاندان کو اپنا سسرال مانا تھا، جن کے قبضے میں اس کی جان ہے، جنہوں نے اسے بنایا ہے، جو آج اسے کنٹرول کر رہے ہیں، وہ طبقہ پاکستان کو تباہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایک لابی ہے، قادیانی یہودی لابی. یہ اسی لابی کا پروردہ ہے، ورنہ عمران خان کس باغ کی مولی ہے؟ واٹ از ہی؟ ایک کرکٹ کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، ایک کرکٹ کی ٹیم میں 11 سے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، دے آر آلویز دیئر. لیکن جو اہم چیز ہے خاور صاحب وہ جاننی، وہ چیز یہ ہے خاور صاحب، الیکشنز کو ملتوی کرنا، اس کے خلاف یہ آدمی شور و غوغا اب مچا رہا ہے. آپ اس کی ساری زندگی اور اس کا رول دیکھیں، جو اس کے ہینڈلرز ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ اب تم یہ شور مچاؤ، اب تم وہ شور مچاؤ. سو بیسیکلی ہماری گورنمنٹ کی یہ انتہائی نااہلی ہے، خاص طور پہ الیکشن کمیشن کی. دیکھیے ایک الیکٹڈ آدمی، کتنا بڑا پروسیس ہوتا ہے، ایک قوم کا کتنا خرچہ ہوتا ہے الیکشن میں. جب الیکشن ہونے کے بعد ایک آدمی اپنی پارٹی کے تمام ممبران کو کہتا ہے کہ آپ نے یک طرفہ استعفیٰ دے دینا ہے، اس خرچے کا خیال کیجئے جو ہوا ہے. میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے امریکہ میں ہم جو ڈاکٹر بنتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے اوپر ایک ہماری جو سٹیٹ ہے، جیسے کینسس کی سٹیٹ ہے جہاں کا میں نے ریزیڈنسی کی، تو پوری کی پوری سٹیٹ کے اوپر ایک ڈاکٹر، ایک نیورولوجسٹ، ایک نیورو سرجن، اس کو ریزیڈنسی تک تکمیل کرنے کا تقریباً $1 ملین خرچہ سٹیٹ دیتی ہے، تب جا کے ایک ڈاکٹر تیار ہوتا ہے. $1 ملین کا خرچہ. اور اگر وہ ڈاکٹر اس کے بعد اپنی سارے اس چیز کو وہ کہے کہ جی میں نے تو ڈاکٹری کرنی نہیں، میں تو اب یہ کرنا چاہتا ہوں، تو سٹیٹ پھر اس سے ہرجانہ طلب کرتی ہے. ہمیں پاکستان میں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ الیکشن کے لیے شرط یہ رکھے کہ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ 10 کروڑ روپیہ ہرجانہ دیں الیکشن کمیشن کو. اٹ از مینڈیٹری. ایسا مذاق ہے کہ آپ پوری قوم کا ٹائم کنزیوم کرتے ہو، ہماری زندگیوں کو کنزیوم کرتے ہو، لمبے لمبے بھاشن دیتے ہو. آج بھی آپ اگر فیس بک کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایک عمران خان کا نظر آئے گا. عمران خان صاحب نے ایک نئی اہم بات کرنی ہے قوم سے،
اور یہ دن میں 3 مرتبہ اہم بات کر رہا ہے، اور اس اہم بات کا جواب دینے کے لیے پاکستان آرمی کے پاس کوئی جرنل نہیں ہے۔ آپ کے جرنل عاصم منیر صاحب ابھی تک تو قوم نے ان کے خلاف بولنا شروع نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پردے کے پیچھے چھپے ہیں۔ میں نے پچھلی تقریر میں گفتگو میں کہا تھا کہ جیسے قرآن کریم نے کافرین کی مثال دی ہے، ایک کافر کی، کہ جب وہ بجلی کا کڑکا دیکھتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ کیا کرتا ہے؟ یہی آیت ہے سورت کہ بجلی کا کڑکا جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جس لمحے بجلی کڑکتی ہے، آگے پھر ذکر ہے اسی بات کا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ بجلی کی کڑک کے بعد اپنی کانوں میں انگلیاں دبا دیتا ہے کہ شاید اس سے اس کے اوپر بجلی نہیں گرے گی۔ اپنے کانوں میں انگلیاں دبا دیتا ہے کڑاکا سن کر، حالانکہ کڑاکے کے ساتھ تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بجلی کا کڑکا تو اسی وقت یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ جی بچ جاؤ، جس نے بچنا ہے، کہ یہ بجلی اس وقت کسی پہ گر سکتی ہے، کسی پہ بھی گر سکتی ہے۔ جی اور یہ ایک قانون ہے۔ اب جو آدمی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں کہا ہے کہ یہ ہوتا ہے کفر، ٹو ڈینائی دا ریالٹی۔ ہمارے جنرل صاحب جن کا میں بہت عزت احترام کرتا ہوں، میں ان کو اپنے باپ کی جگہ مانتا ہوں، اس لیے کہ میرا بیک گراؤنڈ آرمی کا ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام کی تعلیم بھی یہ ہے کہ آپ کا جو امام ہے، جیسے آپ صف بناتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، تو امام ہے، اگر امام گونگا ہو جائے، امام نہ بولے، تو حکم ہے کہ مقتدی پھر بولیں جو پیچھے کھڑے ہیں۔ ہمارے عاصم منیر صاحب نے جو کچھ کیا، انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ ہر آدمی جنرل باجوہ کی طرح بھاگ کے نہیں جائے گا۔ جنرل باجوہ صاحب نے ان کی زندگی سے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ واٹ ایور ہی ڈیڈ ٹو پاکستان، جو جنرل باجوہ صاحب کی ایک ذمہ داری ہے، اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی کس کے پاس ہونی چاہیے؟ اس کے لیے یہ الفاظ ہیں، علامہ اتھارٹی، علامہ البیان، جو صاحب بیان ہے وہ اس کو وہ اتھارٹی ہم دیتے ہیں۔ یہ لفظ علامہ، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا ہی نہیں گیا۔ اس لفظ کا علامہ کہتے ہیں کسی کو اتھارٹی دینا، اختیار دینا۔ جی بالکل اس بات ہے۔ اتھارٹی، پاور، جسے علامہ آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو ان قوانین کے اوپر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قوانین ہے ان کے بارے میں مکمل اتھارٹی دی۔ یہ واحد مخلوق ہے بنی آدم کہ ان کو چاہے مانے یا نہ مانے، یہ اتھارٹی اور کسی کے پاس اس کائنات میں نہیں ہے، صرف بنی آدم کے پاس ہے کہ وہ قانون مانے یا نہ مانے۔ یہ بڑی اہم بات ہے علامہ جو لفظ ہے قرآن کریم کا۔ اور اتھارٹی جو ہے علامہ البیان، کہ بیان کے ساتھ وہ اپنی اتھارٹی قائم کرتے ہیں، بیان کے ساتھ۔ میں جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ان کے سابقہ جرنیل صاحب کو دیکھتا ہوں، پاکستان جو بھگت رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک گونگا پہلوان جاتا ہے اور دوسرا گونگا پہلوان آ جاتا ہے۔